ایک جنگل میں ایک ہاتھی اور ایک چھوٹا چوہا رہتے تھے۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ ہاتھی اپنی طاقت اور جسامت کی وجہ سے جنگل کے تمام جانوروں میں مشہور تھا، جبکہ چوہا اپنی چالاکی اور شرارتوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن ہاتھی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں ایک چھوٹے سے چوہے کے گھر کے اوپر آ گیا۔ چوہا بہت ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ کر ہاتھی کے سامنے آیا۔ ہاتھی نے چوہے کو دیکھا اور زور سے ہنسنے لگا اور کہا، تم اتنے چھوٹے ہو، تم میرے راستے میں کیا کر سکتے ہو؟ چوہا ڈرتے ڈرتے بولا، ہاتھی بھائی، میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن مجھے بھی جنگل میں جینے کا حق ہے۔ آپ میرے گھر کو تباہ کر رہے ہیں، مہربانی کریں مجھے جانے دیں۔ ہاتھی نے چوہے کو دیکھا اور ہنس کر کہا، چھوٹے چوہے، تم میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو، لیکن میں تمہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے ہنسا دیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ہاتھی اپنے فخر میں مبتلا رہتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ہاتھی جنگل میں پھنس گیا۔ وہ ایک شکاری کے جال میں آ گیا اور جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ ہاتھی بہت پریشان تھا اور زور زور سے مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ اس کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ چوہا ہاتھی کی آواز سن کر وہاں پہنچا۔ چوہا ہاتھی کے قریب آیا اور بولا، ہاتھی بھائی فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ہاتھی حیران ہو کر بولا، تم اتنے چھوٹے ہو، تم میرے بڑے جال کو کیسے کاٹ سکتے ہو؟ چوہا مسکرایا اور بغیر کچھ کہے اپنے تیز دانتوں سے جال کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں چوہے نے جال کو کاٹ دیا اور ہاتھی آزاد ہو گیا۔ ہاتھی نے چوہے کی طرف دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، آج تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں نے تمہیں کمزور سمجھا، لیکن تمہاری ہمت اور عقل نے ثابت کیا کہ ہر کوئی اپنے طور پر اہم ہے۔ چوہا مسکرایا اور بولا، ہاتھی بھائی، طاقت جسم میں نہیں، دل اور دماغ میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد ہاتھی اور چوہا اچھے دوست بن گئے، اور ہاتھی نے سیکھا کہ کبھی کسی کو اس کی جسامت اور طاقت کے طور پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا میلہ لگا۔ جنگل کے تمام جانور وہاں جمع ہوئے تھے۔ میلے میں مختلف کھیل اور مقابلے ہو رہے تھے۔ ہاتھی اور چوہا بھی میلے میں پہنچے۔ ہاتھی نے چوہے سے کہا، چوہے بھائی، کیا تم نے کبھی اتنا بڑا میلہ دیکھا ہے؟ چوہا مسکراتے ہوئے بولا، نہیں ہاتھی بھائی، یہ میلہ واقعی بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ میلے میں ایک مقابلہ تھا جس میں ایک بڑے درخت کے اوپر سے رسے پر چل کر دوسری طرف جانا تھا۔ یہ مقابلہ بہت مشکل تھا اور بہت سے جانور اس میں ناکام ہو چکے تھے۔ ہاتھی نے چوہے سے کہا، چوہے بھائی، تم بہت چالاک ہو، کیا تم یہ مقابلہ جیت سکتے ہو؟ چوہا مسکرایا اور بولا، ہاتھی بھائی، میں کوشش کروں گا۔ چوہا رسے پر چڑھا اور اپنی چالاکی اور توازن کی مدد سے رسے پر چلنے لگا۔ سب جانور حیران ہو کر چوہے کو دیکھ رہے تھے۔ چوہا آہستہ آہستہ رسے پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا اور مقابلہ جیت گیا۔ سب جانور چوہے کی تعریف کرنے لگے۔ ہاتھی چوہے کو ملا اور کہا، چوہے بھائی، تم نے ثابت کر دیا کہ ہمت اور چالاکی سے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ دوستی کی مثال۔ چوہا مسکرایا اور بولا، ہاتھی بھائی، ہم سب میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے، ہمیں بس اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دن کے بعد ہاتھی اور چوہا جنگل کے سب سے مشہور دوست بن گئے۔ ان کی دوستی کی مثالیں دی جانے لگیں اور سب جانوروں نے سیکھا کہ دوستی میں طاقت اور جسامت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ دل کی سچائی اور محبت سب سے اہم ہوتی ہے۔ مزید مہمات۔ ہاتھی اور چوہا مل کر جنگل میں مختلف مہمات پر نکلتے رہے۔ کبھی وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرتے، کبھی نئے راستے تلاش کرتے اور کبھی میلے میں حصہ لیتے۔ ان کی دوستی ہر دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ دوستی کی اہمیت۔ چوہے اور ہاتھی کی دوستی نے ثابت کیا کہ دوستی میں طاقت اور جسامت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔
چوہے نے اپنی چالاکی اور ہمت سے ہاتھی کی مدد کی اور اسے شکاری کے جال سے آزاد کرایا۔ اس واقعے نے ہاتھی کو سکھایا کہ ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ہمیں دوسروں کی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے۔ میلہ کا واقعہ۔ میلے میں چوہے نے رسے پر چلنے کا مشکل مقابلہ جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ ہمت اور چالاکی سے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ہاتھی نے چوہے کی کامیابی پر فخر محسوس کیا اور دونوں کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی صلاحیتوں اور خوبیوں کو پہچاننا چاہیے اور کسی کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ دل کی سچائی اور محبت سب سے اہم ہوتی ہے اور دوستی میں یہی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ مزید مہمات۔ ہاتھی اور چوہا مل کر جنگل میں مختلف مہمات پر نکلتے رہے۔ کبھی وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرتے، کبھی نئے راستے تلاش کرتے اور کبھی میلے میں حصہ لیتے۔ ان کی دوستی ہر دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔